کیڑا میراں دے در تو حالی گیا تینوں منگنا آوے تے چور اج بھی او دے در تے بن دے ولی میاں صاحب انہوں جا کے دیکھ لو چور اج بھی او دے در تے بن دے ولی چور اٹھے نہ جائے تے اللہ اکبر کبیرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ غوثیہ. تو آپ فرماتے ہیں جب میں چلا گیا نا بغداد شریف ایک مسئلہ بڑا عجیب آ گیا. پورے بغداد کے فقہا اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے قسم کھائی کہ جس وقت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں گا اس وقت پوری دنیا میں وہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا. اگر میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے. یہ اس نے قسم کھا لی. یہ مسئلہ آ گیا. بڑے بڑے فقہا سے پوچھا گیا, کسی نے جواب نہ دیا. جب آئے نا حضور غوث اعظم کے پاس فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے اس کی بیوی, آپ کو پتہ ہے 3 طلاق, اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے, غلیظ ترین طلاق. اس میں اس کے بعد رجوع نہیں ہے کوئی. چاہے جائے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کرے, وہ اپنی مرضی طلاق دے پھر کر سکے. یہ جو لالا ہے جیسے نکال دیا نا کچھ دن کے ڈاکٹر, اس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت ڈالی ہے. وہ میں کہ ہاں ایک ہے طریقہ کہ یہ بندہ مکہ شریف چلا جائے اور لوگوں سے ریکویسٹ کر کے بیت اللہ شریف کو اپنی خالی کرا دے, اکیلا طواف کرے کہ یہ عبادت ہے یہ ایک جگہ ہی پوری دنیا میں ہوتی ہے. اکیلا طواف کر لے, 7 چکر لگا لے, اس کی منت پوری ہو جائے گی. اور آپ کا علمی مقام برال ہوا ہے حضور شاہ عبدالحق محسن دہلوی اور علامہ ابن وہاب شیرانی طبقات کبریٰ میں قلادہ جواہر میں اخبار خیار میں 3 کتابوں میں روایت ہے کہ حضور غوث اعظم 13 علموں میں تقریر کیا کرتے تھے. 13 علموں میں تقریر کرتے تھے. اور ایک دفعہ بیٹھے ایک مجلس میں ایک قاری صاحب نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی. علامہ شیخ جمال الدین المعروف علامہ ابن جوزی بھی محفل میں تھے. حضور غوث اعظم نے اس آیت کے 11 معنی بیان کیے. علامہ ابن جوزی کہتا ہے یہ مجھے بھی آتے تھے. اس کے بعد آپ نے 40 وجوہات بیان کی. علامہ ابن جوزی فرماتا ہے یہ مجھے نہیں آتے تھے. یہ بھی قدموں پہ گرے, آپ کے نیاز بن گئی. وہ بہت بڑے محدث ہیں علامہ ابن جوزی. 6 صدی ہجری کے اتنے خطیب ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ دنیا نے ان کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا ہے, اور لاکھ سے زیادہ دنیا طائب بھی ہوئی ہے. یہ بھی غوث اعظم کے نیاز بن گئی. یہ ہوا واقعہ کیسے؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے, حالت بازاری میں ہوں تو میرے نانا جان تشریف فرماؤ گے, محبوب کبریا آ گئے. میں بیٹے واز کیا کر, لوگوں کو نصیحت کیا کر. عرض کیا حضور میں اجمی ہوں, تو ان اتنے بڑے فصحا کے سامنے کیسے بولوں گا؟ ہمیں تو اجمی کا معنی نہیں نا آتا. اجمی کہتے ہیں ڈم پرسن, گونگا. عربی کہتے ہیں فصیح اللسان کو, یعنی عرب والے ہمیں اجمی کہتے ہیں کہ ہم گونگے, ہم اتنے وہ انہیں ناچ اپنی زبان کے اوپر. عربی کا معنی ہے فصیح اللسان, اور اجمی کا معنی کیا ہے؟ گونگا, ڈم پرسن, جس کی زبان ہی نہ گونگا. اس کے حضور میں اجمی شخص ہوں, کیسے فصحا بغداد کے سامنے تقریر کروں گا؟ محبوب کے لیے فرماتے ہیں بیٹی ادھر آ ذرا اپنا منہ کھول. اور فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو سرکار نے محبوب کی نے 7 مرتبہ لعابِ دہن ڈالا ہے میرے منہ. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ کے آیا تو اب دادا جان آ گئے, حضرت علی علیہ السلام آ گئے. مایا چلا دیا اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ آپ نے لعابِ دہن ڈالا. میں نے کیا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, نانا جان نے 7 مرتبہ لعابِ دہن ڈالا ہے, آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. تو سنو مولا کائنات نے جواب کتنا کمال کر دیا. میں ادبن ما رسول اللہ, میں محبوب کبریا کی برابری نہیں کر سکتا, ان کا ادب کرتا اس لیے 6 دفعہ کیا. اس کے بعد سنتا ہے پھر محبوب کبریا تشریف لائے اور مجھے خلت پہنائی ولایت کی. خلت ولایت کی پنائی. فرمایا کہ تمہیں حق ہوگا کہ ہر ولی کی گردن کے اوپر تیرا قدم ہوگا. اس لیے غوث اعظم فرماتے تھے قدم ہاذ ہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں قدم ہاذا لانا, غلط ہے. ہاذا یہ جو قدم ہے نا, قدم یہ اردو میں مذکر ہے, انگلش میں مذکر ہے, لیکن عربی میں مونث ہے.
قدم ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہادی ہے مونس کے زمین، اور ماتا ہے کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کے قدم گردن کے اوپر ہے۔ جس کا منبر بنی گردن اولیاء، جس کا منبر بنی گردن، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور عبدالقادر جیلانی فرماتا ہے کہ پہلے میں بیٹھتا تھا نا تو 2-3-4 بندے آتے تھے میری مجلس میں، جب سرکار نے لعاب دہن ڈالا اور نانا دہن ڈالا تو کیا ہوا، اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ جو محلہ حلبہ کی تھی نا عیدگاہ، وہ جگہ ناکافی ہوگی، پھر باہر بڑی عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا، اور ماتے ہیں کہ 70 ہزار کا مجمع آتا، خچروں کے اوپر اونٹوں کے اوپر لوگ سوار ہو کے آتے، لالٹینیں پاس ہوتی، اور 400 علماء بیٹھے ہوتے تھے قلم دعات لے کے، جو آپ کی تقریر کو لکھ رہے ہوتے تھے، اور مطلب ہے کہ مجلس کی کیفیت بڑی عظیم ہوتی تھی کہ جیسے اب 70,000 کا مجمع ہو، ہماری کتنی طاقت ہے، ہم 50 60 70 100 بندے زیادہ بغیر سپیکر کے نہیں آواز پہنچا سکتے۔ اب اس وقت کوئی بجلی کا سسٹم نہیں تھا، کوئی سپیکر نہیں تھا، اب ماتے ہیں کہ جیسے آخر والا بندہ میری آواز کو سنتا، قریب والا بھی ایسے میری آواز کو سنتا، اور کبھی مسجد میں کسی کو یہ کھانسی نہ ہوتی، کوئی حاضر نہ ہوتی، نہ کوئی کھڑا ہوتا، ہم ادر گوش ہو کے سنتے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بارش شروع ہو گئی تو ایسے چہرہ ٹھہر کیا، مولا میں تیرے دین کے لیے بندوں کو اکٹھا کرتا ہے تو منشر کر دیتا ہے۔ اسی وقت مجلس کے اوپر بارش برسنا رک گئی اور چاروں طرف باقی بارش ہوتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں آ رہا ہوں بغداد طرف، یہ غالباً 511 ہجری کا واقعہ ہے، اور مطلب میں دیکھتا ہوں ایک شخص بڑا کمزور ہے، رنگت اس کی پیلی ہے، بالکل لاغر ہے، جب میں اس کے قریب آؤں تو اس نے میرا نام لے کے مجھے اسلام کیا، میں آگے ہوا تو اس نے گلے سے لگا لیا، میں عبدالقادر مجھے پہچانا، میں نہیں انا دین اسلام، میں دین اسلام ہوں، میں مرجا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے تیری وساطت سے مجھے زندہ فرما دیا۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یہود و نصارہ میرے ہاتھ پہ کلمہ نہ پڑھے، ہر محفل میں یہود و نصارہ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، یہاں تک کہ 5,000 سے زیادہ یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے، یہ ڈاکوؤں نے، چوروں نے، بدعتیوں نے میرے ہاتھ کے اوپر توبہ کی، تائب ہوئے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے کہ سرکار آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ساتھ ہے میرے نانا جان کی مجلس میں، جب ماتے ہیں میرے نانا جان نے موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا، یا موسیٰ آفی راجلن فی امی تحاقضا، کیا ایسی ہستی کو تیری امت میں بھی گزری ہے؟ آل موسیٰ لا، موسیٰ کی عرض کیا حضور نہیں۔ ہم نے کہا خضر علیہ السلام بھی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، اور رجال الغیب بھی آ کے بیٹھتے تھے، جنات بھی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے۔ ایک اور بات اس میں اخبار الاخیار میں بھی ہے، تفرید الخاطر میں ہے، سبینہ الاولیاء میں ہے کہ آپ کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک سنان نامی بہت بڑا پادری تھا یمن کا، عیسائیوں کا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا کل میں نے ارادہ کیا کہ میں نے اب اسلام قبول کرنا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے اوپر کرنا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، اور مطلب میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا، خواب میں دیدار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یا سنان اذهب الى بغداد واسلم على يد عبد القادر جیلانی هو افضل رجل في هذا الوقت، میں سنان بغداد چلا جا اور عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لے، اس وقت روح زمین پہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ اور مطلب میں وہاں سے آیا ہوں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا سنان اذهب الى بغداد، کہ جا بغداد چلا جا، واقبل علی ید عبد القادر جیلانی ہو راجل افضل فی ھذا الوقت، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا اس وقت کے بہت بڑے سب سے اعلیٰ ہے روح زمین پہ۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہم بھی دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں
کہ مولا علی کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میں مرید ہوں تمہارا، سرکار غوث نظر کرم خدارا، یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث نظر کرم۔ حسن وہ ہے جس کی نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ حسن وہ ہے جس کی کوئی سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی کوئی منکر بھی دے۔ امام ابن تیمیہ جسے کہتے ہیں یہ بڑا نقاد محقق ہے، ساری عمر حضور غوث اعظم کی پہلے مخالفت کرتا رہا، یہ پہلا وہ محقق ہے کہ جس نے انبیاء کے وسیلے کا انکار کیا، اور جتنے غیر مقلدین ہیں نا وہ اصل میں اس کے مقلد ہیں، یہ میں بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ امام ابن تیمیہ شروع سے بہت مہارت تھا حضور غوث اعظم کا، اور سب سے پہلے انبیاء کے وسیلے کا انکار کیا، اولیاء کے وسیلے کا انکار۔ جب مرنے لگا نا تو اس نے وصیت کی تو مجھے قبرستان صالحین میں دفن کرنا، جب اولیاء اللہ قبرستان وہاں دفن کرنا، ہو سکتا ہے ان کے وسیلے سے میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ حضور عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں نا وہ حد تواتر تک پہنچ چکی تھی، اس قدر زیادہ تھی، اس قدر تو زیادہ تھی کہ وہ حد تواتر تک پہنچ چکی تھی۔ اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، کتب ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر تھا، بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر تھا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ شریعت کے سمندر سے پانی لیں یا حقیقت کے سمندر سے پانی لیں، آپ خود پہ یا مریدن کو پلائیں۔ اور یاد رکھنا اولیاء اللہ کی شان میں 100 آیات مقدسہ آئی ہیں قرآن مجید میں، کتنی؟ پوری 100 آیات مقدسہ اولیاء اللہ کی شان میں آئی ہیں۔ اللہ خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہ کر، دے شال بی نو فیئر نار گریف اپان دی فرینڈز آف اللہ۔ یہ آیا مقدسہ 12 دفعہ آئی ہے قرآن مجید میں، اور اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں وہ آیات 88 مرتبہ قرآن مجید میں آئی۔ انہیں کیا پتا ہو؟ قرآن مجید پڑھنا یہ باعث ثواب ہے، اس کو سمجھنا باعث رحمت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے۔ یہ صرف وہ طوطے کی طرح ڈٹ لیتے ہیں نا، آگے پتہ نہیں اس کا معنی کیا تھا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان میں اعتراض کرنے والوں 100 آیات مقدسہ ہیں کہ نص قرآن جو ہے اس کے ایک آیت کا، ایک حرف کا، ایک جملے کا منکر کافر ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ جس نے شان نبوت کا احترام نہ کیا، دنیا کا سب سے بڑا ذلیل جس کا نام عزازیل تھا، آپ اس کو شیطان کہتے ہیں، انہیں تو یہ نہیں پتا شیطان کا مادہ کیا ہے، پوچھ لینا ان سے۔ عربی کا ہر اسم کا سیر فی مصدر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، روٹ ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ شیطان شطن سے نکلا ہے، شین توار نون، اس کا معنی ہر چیز، جو چیز عقل کے اوپر پردہ ڈال دے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کا معنی یہ عقل کو معاف کر دینا۔ تو وہ 6 کروڑ سال عبادت کرتا رہا، جنتی جھولوں میں بیٹھتا، نورانی بے تفریق کے جھولوں کی ڈوریاں ہلاتے۔ جب محبوب کبریا کی شان میں ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر بغض رکھا تو جنت سے نکال دیا گیا۔ ظالمہ تم تو ابھی پیسے باہر ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ اپنے انجام کے بارے میں سوچنا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بڑا کریم
इखलाक है हजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक दफ़ा ऐसे हुआ, कुछ लोग आ गए, वो मुनकर थे आपकी शान वलायत के, गौसियत के मुनकर थे, कुतुबियत के मुनकर थे। उन्हें कहा कि इतनी दुनिया इनकी गर्विदा हो रही है, न्याजमंद हो रही है कि 70-70 हज़ार का मजमा होता है। उन्होंने कहा कि बड़े मजमे में हम कोई ऐसा काम करते हैं माज़अल्लाह, ये शुरू से जो बदअक़ीदा लोगों का वतीरा होता है औलिया अल्लाह की शान में नक्श निकालना। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि बुखारी शरीफ की दूसरी सफ़ा 963 है, हदीस कुछ अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतु लिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक वली के साथ बुग़्ज़ रखा ना, मेरे साथ वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो कौन माई का लाला जो रब्बे ज़ुल जलाल के साथ जंग लड़ेगा? सोच भी नहीं सकता बंदा। उन्होंने कहा, उनका एक नौजवान था, उसको प्रैक्टिस ही वो बड़ा लंबा सांस कर लेता था, बड़ी देर तक वो जैसे